الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہماری سب سے اہم ضرورت کیا ہے، کوئی کہے گا کھانا، کوئی کہے گا پانی، کوئی کہے گا علم، کوئی کہے گا مکان، جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن یہ سب مل جائے پھر بھی آپ پریشان رہیں گے۔ دنیا میں ہے موجود، لیکن دنیا کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ کھانے کی چیزیں کم ہیں، پینے کی چیزیں کم ہیں، رہنے کی جگہ کم ہے، کوئی چیز کم نہیں ہے دنیا میں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ یہ جتنی چیزیں موجود ہیں ہمارے اور آپ کے لیے، اس کو کیسے استعمال کیا جائے، کیسے برتا جائے، یہ وہ قاعدے سے نہیں جانتے۔ کھایا جائے تو کیا کھایا جائے، کیسے کھایا جائے، پیا جائے تو کون سی چیزیں پی جائیں اور کیسے پی جائیں، رہا جائے تو کس جگہ رہا جائے اور کیسے رہا جائے، نہیں جانتے۔ حالانکہ ایک طویل زندگی ہم کو اور آپ کو گزارنی ہے، اگر ہم اسے صحیح سے نہیں جانیں گے ہمیشہ پریشان رہیں گے، اور وہی حال ہے دنیا کا۔ ہمیں اور آپ کو اگر دلی کا سفر کرنا ہو تو ہم زیادہ سفر رکھ لیں، کھانے کی چیز، پیسے، کپڑے، ہر چیز، لیکن یہ اگر ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، کس ذریعے سے جائیں تو ہم آرام سے پہنچ سکتے ہیں، وہاں پہنچ کر کے ٹھہرنے کے لیے آرام کی جگہ کون سی ہے، تو ہم یہ سارے وسائل جمع کر لینے کے باوجود پریشان ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی راستہ بھٹک بھی جاتے ہیں۔ تو کسی چیز کا ہونا یہ کافی نہیں ہوتا، اس چیز کو صحیح ڈھنگ سے برتنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں جو ہمیں اور آپ کو زندگی ملی ہوئی ہے، زندہ رہنے کے سارے سامان اللہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں، لیکن یہ زندگی کیسے گزاری جائے، جب تک ہمیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا ہم یہ زندگی پرسکون اور خوشحال انداز میں نہیں گزار سکتے، کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ معلوم کیا ہوا کہ ان ساری چیزوں کے مقابلے میں ہدایت، رہنمائی، گائیڈنس، کاؤنسلنگ یہ زیادہ اہم ضرورت ہے۔ اسی زیادہ اہم ضرورت کو انسان کی فطری آواز کے طور پر سورہ فاتحہ کے اندر ظاہر کیا گیا ہے۔
کہ بندہ تھوڑا غور کرتا ہے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ معلوم ہونا چاہیے، اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، بتا دے، تاکہ ہم اپنی زندگی کامیاب گزار سکیں۔ اللہ تعالی ہم پہ مہربان ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ فوراً سورہ بقرہ کے شروع میں جواب دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو میں نازل کر رہا ہوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ سچی پکی پرفیکٹ کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں، جو ضدی ہیں، ہر دھرم ہیں، کسی قیمت پہ نہیں ماننا چاہتے، ان کے لیے ہدایت نہیں، لیکن جو طلب رکھتے ہیں، جو چاہت رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے اس کے اندر رہنمائی، وہ اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں تو کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اس کائنات میں جو سب سے پہلے انسان بھیجے گئے تھے کون؟ آدم علیہ السلام، ان کو بھی اس زمین پر بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس شخص کے پاس میرا ہدایت نامہ، میری رہنمائی، میرا گائیڈنس پہنچے اور وہ اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو اس پر کوئی خوف، کوئی اندیشہ، کوئی ڈر نہیں ہے، اور نہ کسی غم کا اسے سامنا کرنا پڑے گا کہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو اب ہر چیز پریشان کر رہی ہے اور غم کے مارے اپنا جان کھو رہے ہیں۔ پہلے دن یہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اپنی کتاب تو بھیجی ہی بھیجی، اس کتاب کے مطابق پریکٹیکل کیسے زندگی گزاری جائے گی اس کو بتانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ میں نے جو ابھی شروع میں آیت پڑھی تھی، حضور کو خطاب کر کے کہا گیا انما انت منذر، بے شک تم صرف ڈرانے والے ہو، جبراً کسی کو اسلام قبول کرانے والے، دین قبول کرانے والے نہیں ہو، لیکن اصل بات کیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں اللہ نے رہنمائی کرنے والا بھیجا تھا، آج یہ قوم بگڑی ہوئی ہے، تم بھی ان کے لیے رہنمائی کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہو۔ تو انبیاء کی جو حیثیت ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کی تو ہے ہی، ہادی کی بھی ہے، رہبر کی بھی ہے، رہنما کی بھی ہے۔ کیا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، خاتم النبیین۔ آج ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے بھی رہنمائی آپ کی ذات میں ہے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب میں ہے۔ کوئی مسئلہ ہو زندگی کا، کوئی پرابلم ہو، کوئی مشکل ہو، ہر ایک کے سلسلے میں جو رہنمائی وہاں سے ملے گی اس سے اچھی رہنمائی کہیں نہیں مل سکتی۔ چیلنج ہے۔ آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمیں کون کون سے مسائل پریشان کر رہے ہیں جس کا حل ہمارے اور آپ سے نکل نہیں پا رہا ہے یا کوئی ہمیں بتا نہیں پا رہا ہے، تو ایک لمبی فہرست آپ بنائیں گے۔ ظاہر ہے ایک خطبے میں میں لمبی فہرست کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن جو بہت موٹی موٹی چیزیں ہیں، بطور مثال 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہماری جہالت ہے۔ ہمارے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا بہت اہم مسئلہ غربت ہے۔
ہمارے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انتہائی بھیانک مسئلہ ظلم ہے جو ہم پہ کیا جا رہا ہے، انسانیت پہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہر شخص بیمار ہے، کوئی گھر بیماری سے خالی نہیں ہے۔ جس کو دیکھو وہ دوا استعمال کر کے دوا کے بل پہ جی رہا ہے۔ پورا سماج، پورا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کے انتہائی گڈھے میں ہے، انتہائی نچلی سطح پر ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم اور آپ کرتے ہیں اور اس کے لیے حل اور تدبیریں بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی غور کیا کیوں؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے عقلی گھوڑے کو استعمال کر کے وہ تدبیر طے کرتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا بہت تو ہمیں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے جتنی رسائی عقل کی ہے، لیکن جہاں عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں ہم پریشان کے پریشان ہی رہ جاتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، جہالت ہمارا مسئلہ ہے۔ ملک کو آزاد ہوئے 75 سال سے زیادہ ہو گیا ہے نا۔ 3 مرتبہ ایجوکیشن پالیسی پہ نظر ثانی کر کے نئی تدبیریں اختیار کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ جہاں تھے وہی ہیں۔ اتنی کوشش کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اکثریت تعلیم یافتہ ہے۔ کچھ اسٹیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100% ایجوکیشن آ گئی ہے، لیکن اس 100% ایجوکیشن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ان کو صرف دستخط کرنا آ گیا تو وہ گویا تعلیم یافتہ ہے، اور ایسے بھی پورے ملک میں 1-2 اسٹیٹ ہیں، باقی ہر اسٹیٹ میں اکثریت ابھی جاہلوں کی ہے۔ جتنے اسکول چاہیے اتنے اسکول نہیں ہیں، جتنے اساتذہ چاہیے اتنے اساتذہ نہیں ہیں، جتنا اس پہ خرچ ہونا چاہیے اتنا خرچ نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہم اور آپ کہتے ہیں دنیا میں انگریزوں کا اور انگلینڈ کا توتی بولتا تھا، دنیا میں ان کی حکمرانی تھی۔ ان کا جو بجٹ سیشن ہوتا ہے اس میں تعلیم کے بجٹ میں کبھی کمی نہیں کی جاتی۔ ایک مرتبہ کمی کرنے کے بارے میں سوچا گیا، پوری پارلیمنٹ نے ہنگامہ مچایا کہ چاہے جہاں چاہو کم کر لو، ایجوکیشن کا فنڈ کم نہیں ہوگا، اور ہمارے یہاں سال بسال فنڈ کم کیا جاتا ہے، اور اس کی بھرپائی کے لیے ہم اور آپ جو ٹیکس بھرتے ہیں اس ٹیکس میں آپ دیکھیے نیچے لکھا رہتا ہے ایجوکیشن سیس، گویا تعلیم کے لیے ہم اسپیشل ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ صورتحال ہے۔ بڑی محنت کر کے حکومت نے یہ تسلیم کیا کہ یہاں جتنے لوگ رہتے بستے ہیں تعلیم ان کا حق ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن قانون پاس کیا۔ کب؟ 60 سال کے بعد۔ 60 سال تک تو وہ بھی نہیں تھا۔ اور یہ حق بھی کیا؟ حق کا مطلب ہوتا ہے جس کا حق ہے وہ لینا چاہے لے، جس کی مرضی ہے نہیں لینا چاہے مت لے۔ کوئی چاہے تو علم حاصل کرے، حکومت انتظام کر دے گی، نہیں چاہے تو نہیں کرے گی۔ اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے کہ سماج اور معاشرہ اور ہر فرد جہالت سے کیسے نجات پائے گا اور تعلیم یافتہ بنے گا، صرف اس کے چند پہلوؤں پہ غور کر لیجئے، صرف چند پہلوؤں پہ۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو کہتا ہو کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، سب کہتے ہیں حق ہے،
لینا ہے لو، نہیں لینا ہے مت لو۔ اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ جو نہیں کرے گا وہ مجرم ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ویسے ہی علم حاصل کرنا فرض ہے، جو نہیں علم حاصل کرے گا وہ مجرم ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ اب اتنی اہمیت دی گئی، اس طرح لازم قرار دیا گیا، اگر اس کو مان لیا جائے تو کیا تبدیلی نہیں آئے گی؟ کیا فرق نہیں پڑے گا؟ ایک چیز کہ جس طرح زندگی کی وہ چیزیں جو ہمارے لیے انتہائی لازمی تھی فرض کی گئی، ویسے ہی علم کا حصول بھی ہم پہ اور آپ پہ فرض کیا گیا۔ دوسری چیز پہ غور کیجئے، یہ علم سیکھنا اور سکھانا سیکھنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھنے کی کوشش کرے، سکھانے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھانے کی ذمہ داری پوری کرے، حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ خرچ کرے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جتنے معلمین کام کرتے تھے ان کی تنخواہیں بیت المال سے دی جاتی تھی۔ جو نہیں لینا چاہتا تھا رضاکارانہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، بہت سارے صحابہ کرام تھے جو رضاکارانہ کرتے تھے، لیکن جن کو حکومت باضابطہ تدریس اور تعلیم کے لیے ڈپیوٹ کرتی تھی ان کا سارا خرچ وہ برداشت کرتی تھی۔ اور آج کیا ہے؟ پرائیویٹ اسکول کی پرمیشن دے دو، وہی لوگ اپنا نپٹیں اور کرائیں، گورنمنٹ کے اسکول بند کرو، بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ پہلے تو کچھ فاصلوں پہ ہوتے بھی تھے، جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس میں یہ ہے کہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ صرف ایک اسکول ہونا لازم ہے۔ ایک اسکول سے کتنے کی ضرورت پوری ہوگی اور کتنے بچے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑھنے کے لیے جا سکیں گے؟ ہمارے یہاں تو سسٹم یہ بنایا گیا کہ ہر محلے ہر گھر میں جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ تعلیم گاہیں ہوں گی، وہاں لوگ علم حاصل کریں گے، وہاں سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ چلے گا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہے آپ کا بتایا ہوا طریقہ، اور یہ طریقہ یہیں پہ رک نہیں جاتا۔ اگر کوئی اس کے باوجود پڑھنا لکھنا نہیں کرتا تو دونوں کی گرفت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ اشعری، وہ پڑھا لکھا قبیلہ تھا۔ آپ نے کہا کہ ان اشعری قبیلے والوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم دیں، اگر وہ نہیں دیں گے تو ان کی گرفت کروں گا، اور ان کے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قبیلہ اشعری کے لوگوں سے علم حاصل کریں، اگر وہ نہیں حاصل کریں گے تو ان کو سزا دوں گا۔ اب آپ سوچ لیجئے، گویا سماج اور معاشرے میں ہر ایک کے لیے جسے ضرورت ہے اسے بھی مکلف بنایا گیا، اور جو صلاحیت رکھتا ہے اسے بھی مکلف بنایا گیا، تاکہ علم عام ہو سکے، علم پھیل سکے۔ اور اس میں کوئی تحدید نہیں رکھی گئی، جس سے بھی علم حاصل ہو سکتا ہو، حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہو تو بھی علم حاصل کیا جائے گا۔ ہم نے اور آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جو قیدی جنگ میں قید ہو کر کے آئے، یہ تھا کہ ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے اس کے اندر یہ چیز بھی رکھی کہ جو فدیہ دینا نہیں چاہتے، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھا لکھا دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صرف پیسہ مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ ہم ترقی کریں، چاہے دشمن کے پاس علم ہے اس سے بھی حاصل کریں اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کریں۔ تو یہ جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے
وضع کیے، اس کے نتیجے میں وہ انقلاب آیا جسے دنیا جانتی ہے کہ اس سے بہتر انقلاب نہیں آیا۔ اگر آج کے ماحول میں اور آج کے سیناریوں میں ان ساری چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے تو کیا جہالت جلد سے جلد ختم نہیں ہو جائے گی؟ آپ غور کیجئے اور سوچئے۔ اس سلسلے میں باتیں اور بھی ہیں، لیکن ایک دوسری بات بھی سمجھ لیجئے تاکہ یہ نہ ہو کہ صرف ایک مسئلے کا حل بتایا۔ میں نے کہا کہ ہم اور آپ بہت پریشان ہوتے ہیں غربت سے، اور اس وقت تو باضابطہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہاں کی سب سے غریب قوم تو مسلم ہی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو طرح طرح سے تانے بھی دیے جاتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ نظام اور سسٹم اس وقت ایسا چل رہا ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہاں 85 کروڑ لوگوں کو ہم کھانے پینے کے لیے راشن فراہم کرتے ہیں، 85 کروڑ لوگوں کو، آدھی سے زیادہ آبادی۔ ہم نہیں دیں گے تو وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ گویا ان کے پیمانے کے لحاظ سے اتنے لوگ غریب ہیں، اور غربت سے اس سے نہیں دیکھی جاتی۔ اگر کوئی مقروض ہے تو وہ بھی غریب کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ہمارا ملک مقروض ہے اور دن بدن قرضہ بڑھ رہا ہے، اتنا بڑھ رہا ہے کہ جو ملک کی آبادی ہے ہر ایک پہ بانٹ دیا جائے تو پچھلے دنوں ایک اندازہ آیا تھا کہ ہر فرد پہ 35 ہزار روپے قرض آئیں گے، یعنی گویا ہر فرد 35 ہزار نکالے تب وہ قرضہ ادا ہوگا۔ تو یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم غریب ہیں۔ اور دنیا میں جو بہت سارے تجزیے ہوتے رہتے ہیں، تو دنیا کے جو غریب ملکوں کی لسٹ بنی ہے نا، اس میں ہندوستان کتنے نمبر پہ ہے معلوم ہے؟ 107ویں نمبر پر۔ اب اوپر سے آپ نہ چلیے، اوپر تو جو کم غریب ہیں وہ 1 نمبر پر ہیں، ان سے زیادہ غریب ہیں وہ 2 نمبر پر ہیں۔ گویا ہم سے اوپر 106 ممالک ہیں جو ہم سے اچھے ہیں، ہم 107ویں پر ہیں، اور پوری دنیا کے ممالک کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ فہرست 200 سے کم ہے۔ یہاں بھی ہم آگے ہیں، 100 سے اوپر ہیں، یعنی 50% سے زیادہ ہم غریب ہیں۔ جس اینگل سے آپ دیکھنا چاہیں، جو رپورٹیں آتی ہیں کہ بھوک مری سے کتنے لوگ کہاں مرے، اس میں بھی ہمارا ملک بدنام ہے۔ اور دوسری طرف دنیا میں امیر ترین لوگ جو کاؤنٹ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ امیر ترین لوگوں کی 10 کی فہرست آپ بنائیے گا اگر، تو آپ کو یہ ملے گا رپورٹ کے مطابق کہ سب سے زیادہ امیر ان 10 میں سے امریکہ میں ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان میں ہے۔ دوسرے نمبر پر کہاں ہے؟ ہندوستان میں۔ اب یہ جو امیر ترین لوگ ہیں، انہوں نے جو دولت سمیٹ کر کے اپنے کنٹرول میں کر رکھی ہے، ان کا فائدہ تو ہو رہا ہے، لیکن یہاں کی عوام تو پریشان ہے، یہاں کے لوگ تو پریشان ہیں، ان کا مسئلہ تو نہیں حل ہو رہا ہے۔ نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ عوام تو دن بدن غریب ہو رہی ہے، اور وہ دن بدن جو پیسے والے ہیں وہ اور امیر سے امیر ہو رہے ہیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ اب خرابی کہاں ہے؟ دیکھیے، ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہاں کا نظام گڑبڑ ہے،
سودی نظام، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کے بل پہ سود کے ذریعے اور پیسے والا بنتا جائے، چاہے وہ بینک قائم کرے یا تنہا بیٹھ کر کے سودی کاروبار کرے۔ یہ دولت کا جو ارتکاز ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ سودی نظام، اور اسے ہمارے ملک میں تو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ کوئی غریب بھوک سے مر جائے تو اس کی امداد کی جلدی کوشش نہیں کی جاتی، لیکن ہمارا سسٹم، بینک اگر فیل ہو رہے ہیں تو ان کو قرض فراہم کر دیتے ہیں بڑی آسانی سے۔ کروڑوں کی اماؤنٹ اس طرح سے موجودہ حکومت نے بینکوں کو قرض دی ہے، کارپوریٹ سیکٹر کو قرض دیا ہے۔ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیے، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اسے پورا حق ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن قرآن کی اور رسول کی تعلیم کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس میں دوسروں کا حق بھی ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے، اور اسلام نے اسے لازم قرار دیا ہے جو زکوٰۃ کی شکل میں ہم دیتے ہیں۔ ایک حد جو بہت ضروری تھی وہ تو لازم کر دی، فرض کر دی، اور دوسرا دروازہ کھولا صدقے کے نام پر، اور ایک معیار بھی دیا۔ کیا معیار دیا؟ قرآن مجید ہی کے اندر بیان ہوا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کتنا خرچ کریں۔ جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، قُلِ الْعَفْوَ، عفو کہتے ہیں زائد مال کو، یعنی جو کچھ مال تمہارے پاس ہے تم اپنی ضرورت پہ لگاؤ، لیکن تمہاری ضرورت سے زیادہ بچ جائے تو اعلیٰ معیار، اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ضرورت مندوں پہ لگا دو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں لگا دو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسے صرف کرو۔ یہ کرائیٹیریا، اگر اس کرائیٹیریا کو برتا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ صرف ایک حدیث پہ آپ غور کر لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کے پاس ہے، آپ کھا کر کے آرام سے سو رہے ہیں، لیکن آپ کے پڑوسی کے پاس نہیں ہے، وہ بھوکا سو رہا ہے، آپ کا ایمان القت، خطرے میں گیا، آپ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ صاحب ایمان ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ انسانیت کا درد ہوتا، بھائی بند کا خیال ہوتا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کو محسوس کرتے، لیکن نہیں کیا، اس لیے بے ایمان۔ اگر اس تعلیم کے مطابق عمل درآمد ہو تو غربت میں چینج آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اسلام نے تو سیدھے سیدھے سود حرام قرار دے دیا۔ سود کی جتنے راستے ہیں مال کو ایک جگہ سمیٹنے کے، سب حرام قرار دے دیے۔ ذخیرہ اندوزی حرام قرار دے دی۔ وراثت کو صرف اس لیے کہ ایک جگہ رہے گا تو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا، جیسا کہ غیروں کے ہاں سسٹم پایا جاتا ہے کہ کوئی مر جائے تو صرف بڑا بیٹا سنبھالتا ہے، باقی لوگ اسی میں اپنا چلتے رہتے ہیں۔ اسلام نے کہا نہیں، مرنے کے بعد جلد سے جلد اس کی تقسیم ہونی چاہیے، اور جتنے حقدار ہیں ان تک پہنچنا چاہیے، وہ سمٹ کر کے نہ رہ جائے، لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر اس میں تاخیر کی جاتی ہے تو یہ گناہ ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم سالوں وراثت تقسیم نہیں کرتے، یہ جرم ہے۔ کیوں یہ ساری ہدایات دی گئی ہیں؟ اس لیے دی گئی ہے کہ مال سمٹتا نہ رہے، پھیلتا رہے، ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ ایک تیسری چیز پہ اور غور کیجئے، اسلام نے جس طرح بہت ساری دوسری چیزوں کو فرض قرار دیا ہے نا، آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، قصب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں یا اس طرح کے دوسرے فرائض ادا کرتے ہیں،
اس کے بعد حلال کمائی فرض ہے، اور جو صحت مند ہے اس کے لیے کمانا ضروری ہے، محنت کرنا ضروری ہے۔ سب سے بہتر کمائی اور مال وہ مانی جاتی ہے جو انسان خود محنت کر کے کمائے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ گرچہ دنیا میں بہت بڑے سلطنت کے مالک تھے اور تخت و تاج کے مالک تھے، اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ آپ کو کنٹرول حاصل تھا، لیکن آپ کے لیے بھی جو بہتر تھا وہ یہ کہ آپ اپنی کمائی اپنے ہاتھ سے جو کچھ بھی کر کے حاصل کر سکتے ہیں وہ کھائیں۔ ایک موقع سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ جو مال آپ کے پاس آیا ہے زکوٰۃ کا، صدقے کا، اس میں سے میری مدد کیجیے۔ اللہ کے رسول نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا تم مانگتے ہو تو میں تمہیں دے تو دوں گا، لیکن یاد رکھو جو محنت کر کے کما کے کھا سکتا ہے اس کے لیے زکوٰۃ اور صدقے میں حصہ نہیں ہے۔ اب یہ جو ہدایات ہیں، یہ جو تعلیمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنما کی حیثیت سے پوری انسانیت کو دیا، اس پہ عمل کیا جائے تو کیا غربت باقی رہے گی؟ لوگ پریشان ہوں گے یا غربت ختم ہوگی اور لوگوں کی پریشانی دور ہوگی؟ جس وقت صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، ہم اور آپ جانتے ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ اتنی فراوانی ہو گئی، اتنے لوگ خوشحال ہو گئے کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے۔ یہ ہے صورتحال۔ ایسے ہی ہر مسئلے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن و سنت کی رہنمائی کس طرح ہماری عقلی رہنمائی یا دنیا کے سو کال دانشوران کی دی ہوئی رہنمائی کے مقابلے میں سب سے بہتر اور افضل ہے۔ آپ غور کیجئے تو ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی اس اینگل سے پڑھنی چاہیے، اس تناظر میں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جب جو مسئلہ ہمیں پیش ہو اس کا حل وہاں ڈھونڈنا چاہیے، اور جو حل ملے دلی اطمینان کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ وقتی پریشانی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا یہ چیز حلال یہ چیز حرام، اب جو چیز حرام قرار دے دی وہ ہم نہیں کھائیں گے تو تھوڑی بہت پریشانی تو ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز میسر نہیں ہے، لیکن اگر عمل درآمد کریں گے تو اس حرام کے جو مضر اثرات ہیں اس سے محفوظ رہیں گے، آپ کی زندگی طویل ہوگی، آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ اعتماد، یہ بھروسہ اور یہ سوچ اصلاً ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ سیرت رسول نے جو رہنمائی دی ہے وہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر ہم اس اینگل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتے ہیں اور مسائل کا حل وہاں سے ڈھونڈتے ہیں تو پھر دیکھیے کہ ہماری زندگی کا رنگ کیسے بدلتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ ایک آخری بات جو بطور اعلان میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ بہت ساری امراض میں اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی صحت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اب ایسے لوگوں کی مدد کرنا یہ تو اخلاقی ذمہ داری ہے، اور اس مدد کے طریقوں میں سے جو ترقی یافتہ طریقہ ہے ایک یہ بھی ہے کہ اگر انہیں خون کی ضرورت ہے تو خون فراہم کیا جائے تاکہ ان کی زندگی سلامت رہے۔ اب اس کے لیے کچھ کوشش کرنے والے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بھی ایک کیمپ 8 ستمبر کو کوسا قبرستان کے بغل میں دوست اپارٹمنٹ کے سامنے نورانی ہوٹل کے جسٹ اپوزٹ لگایا جا رہا ہے۔ جو لوگ بھی اس میں حصہ لگا دیں گے انہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا، اس لیے کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی نے کسی کو سہارا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سہارا دیتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اس موقع سے جو لوگ بھی اس قابل ہیں کہ اس طرح کا بلڈ ڈونیشن دے سکیں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جزاک اللہ۔